بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم سیرت النبی پر لکھے جانے والے یہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے اور اس کا معنی ہے جنت کا چشمہ یا جنت کے چشمے سے حاصل ہونے والی خالص شراب۔ اصل میں یہ قرآن پاک کی ایک آیت سے ماخوذ ہے۔ ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جو مہر بند ہوگی اور اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ سیرت النبی رابطہ اسلامی مکہ میں منعقدہ مقابلے میں پہلا انعام بھی اس کتاب نے حاصل کیا۔ اس کتاب کے آخری باب اخلاق و اوصاف میں سے سبق لیا گیا ہے کمال نفس اور مکارم اخلاق۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس میں موجود خاص الفاظ جو ہیں یا اہم نکات کے معنی پہ غور کرتے ہیں۔ جوامع الکلام، کلام کو جمع کرنا، فصاحت و بلاغت، دل نشیں تحریر و تقریر کو کہا جاتا ہے۔ قوت تخاطب، بولنے کی صلاحیت، شائستگی الفاظ، بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا۔ بدبیوں، یہ صحرا کے رہنے والوں کو کہا گیا ہے۔ زور بیاں، بیان کرنے کی طاقت، حاشیہ بردار، آس پاس رہنے والے۔ صلہ رحمی، رحم دلی، خبر گیری کرنا، کسی کی نگہبانی کرنا۔ شمائل و خصائل، عادات اور خصلتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سیرت النبی کے لیے یہ کتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ فصاحت کا معنی ہے کہ واضح اور صاف قواعد کے مطابق کلام۔ بلاغت سے مراد ہے بلیغ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دلائل کے ساتھ بھی مزین ہو۔ آپ طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف کی دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلام، جامع باتوں کو جمع کرنا سے نوازے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ انہوں نے زبان و بیان کے حوالے سے بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ فصاحت و بلاغت سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جو تحریر ہو یا تقریر ہو، اور اس میں یہ ہے کہ فصاحت سے مراد یہ کہ کلام جو صاف ہو، واضح ہو، قواعد کے مطابق ہو۔ بلاغت سے مراد یہ کہ دلائل ممتاز نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف کی دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلام یعنی جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ یہاں پہ زبان و بیان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر جو ہے ایک تسلسل تھا، لفظوں کا نکھار، الفاظ کے چناؤ یا انتخاب بہترین ہوتا تھا۔ فکروں کی جزالت یعنی فکروں کی کثرت، روانی اور افراد کی بات ہوئی ہے۔ یہاں پہ معنی کی صحت، معنی جو ہے لفظوں کے وہ ہمیشہ بالکل اس کے مطابق ہوتے تھے، اور تکلف کی دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلام سے نوازے گئے، یعنی یہ تمام وہ خوبیاں تھیں جو ان کی تحریر کے اندر یا تقریر کے اندر موجود ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا علم اور حکمت عطا، دانائی عطا کی تھی، تو وہ جس بھی قبیلے کے انسان سے بات کرتے یا کسی بھی شخص سے بات کرتے تو اسی کی زبان میں یا اسی کے قواعد کے مطابق گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدبیوں کا زور بیاں اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شائستگی الفاظ، شفتگی، شائستگی جمع تھی، اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدویوں سے مراد صحرا میں رہنے والے لوگوں کا زور بیان یعنی بیان کرنے کی قوت، طاقت، مخاطب کرنے کی، تقریر کی جو صلاحیت تھی۔ پھر ان کے الفاظ کا انتخاب بہت اچھا ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کو حاصل تھی۔ پرتباری، قوت برداشت، قوت پا کر درگزر، مشکلات پر صبر۔ آپ ہمیشہ کوئی بھی مشکل آ جاتی تھی یا کسی بھی قسم کی مشکلات، اس میں تحمل سے کام لیتے تھے اور بردباری سے، اور اللہ پاک
نے عافیت دی تھی صبر کرتے تھے۔ ایسے وہ صاحب تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جتنا بھی نرم دل ہو، بردبار ہو، تحمل مزاج ہو، لیکن کوئی نہ کوئی لغزش یعنی اس سے کوئی غلطی یا کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اور زبان کے اندر بھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کردار کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی اظہار ثانی اور بدماشیوں کی خودسری زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن جتنا بھی نقصان پہنچاتے تھے، تکلیف دیتے تھے اور خودسری کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور تحمل سے کام لیتے تھے اور ان کا تحمل جو تھا اور بڑھ گیا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، نفس سے مراد ذات یعنی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے، یعنی اگر اللہ کے احکامات کی اگر کہیں پہ کوئی بندہ جو ہے خلاف ورزی کرتا یا اس کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا یا اس کی مخالفت کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور انتقام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے، یعنی غصے سے، اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم یعنی ان کی سخاوت اور مہربانی کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش اور نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو، یعنی بخشش نوازش کسی کو عطا کرنا، کوئی نعمت کوئی چیز دینا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکرے جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ کہہ دیا ہو، یعنی آپ ہر چیز دیتے تھے، جس بھی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس سے وہ واس دیتے تھے یا اس کو وہ دے دیتے تھے۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا، یعنی سب سے زیادہ تھا۔ آپ سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جانباز یعنی بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے وہ میدان جنگ میں ہار جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئے، یعنی ان کے قدم کبھی نہیں لڑکھڑائے تھے۔ بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے پسپا ہوئے تھے، شکست کھا گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا تھا، یعنی جنگ پورے زوروں پر ہوتی تھی اور جنگ کے شعلے خوب بڑک اٹھتے، اور تو ہم رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے، یعنی ان کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دشمن کے قریب نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی، یعنی ڈال رکھی تھی، اور فرما رہے تھے ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے گھوڑے پہ، یعنی حضرت ابو طلحہ جو تھے ان کی زین گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے نہیں تھی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کو پہلے ہی لوگوں سے محسوس کر لیتے تھے اور زیادہ جو ہے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے سب کو منظم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، یعنی دوسروں کے اوپر نہیں ڈالتے تھے نظریں، اور اپنے چہرے کے اوپر جو تاثرات تھے ایسے ہوتے تھے کہ ان کو پتہ چلتا تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و لحاظ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا۔ نگاہ پست رکھتے تھے، نگاہیں نیچی ہمیشہ، اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی، یعنی آپ زیادہ تر نیچی نگاہیں رکھتے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا۔ عموماً نیچی نگاہ سے طاقت حیا اور کرم نفس کا یہ عالم تھا کہ کسی سے ناگوار بات روبرو نہ کہتے، یعنی آمنے سامنے وہ کوئی بھی بری بات اگر ان کو کسی شخص کی محسوس ہوتی تو اس کو کبھی بھی سامنے نہیں کہتے تھے، اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ اس بندے کا پھر بھی احترام کیا جائے۔ فرزو کے شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یغزی حیا و یغزی من محابتا فلا یکلم العین یبتس۔ ترجمہ: آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے تھے اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی تھی، ہیبت، روب، دبدبہ۔ چنانچہ آپ سے اسی وقت گفتگو کی جاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہو۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت یعنی روب دبدبے کے سبب نگاہیں پست نیچی رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کی جاتی، بات چیت کی جاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہوں، یعنی مسکرا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، عدل انصاف کرنے والے، پاک دامن، پاکیزہ، صادق اللہجہ، یعنی آپ کے لہجے میں سچائی تھی، اور عظیم الامانت تھے، یعنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اور امین اور صادق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، اور دورہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ متواضع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے، یعنی عاجزی اور غرور ان کے اندر نہیں تھا۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام حاشیہ بردار کھڑے رہتے تھے، آس پاس رہنے والے مصاحب، خدام، غلام، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلاموں کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی امتیاز یعنی کسی بھی فرق کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانگتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے، اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، آپ بکری خود دھوتے اور اپنا کام خود کرتے تھے، یعنی دودھ خود نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے، یعنی وعدے کو پورا کرتے تھے اور رحم دل تھے، معاف کر دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت، رحم و مروت سے پیش آتے تھے۔
یعنی لحاظ سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ جب کسی مجلس میں یا کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو بہت اچھے انداز میں بیٹھتے تھے اور ادب و آداب کا لحاظ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، وسیع تھا یعنی کھلا تھا، زیادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور دور تھے، یعنی نفرت بھی کرتے تھے اور دور بھی رہتے تھے برے اخلاق سے۔ نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ برائی کرتا تو کبھی بھی اس کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آتے تھے۔ نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے طرفہ اختیار کرتے تھے، یعنی برتری اختیار کرتے تھے۔ اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، یعنی کبھی بھی ان کو کوئی کسی بھی بات پہ ڈانٹا نہیں تھا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عطا فرمایا، یعنی ان پر غصہ کیا یا ان کو سزا دی۔ مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کسی بھی انسان کو اس کی غربت کی وجہ سے کبھی بھی کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے کام کرے اور آپ کام نہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز یعنی برتری حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا سے ممتاز سمجھے، یعنی اپنے دوست ساتھی رفقا کار ساتھیوں سے نمایاں کرے یا اپنے آپ کو برتر سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائی۔ آئیے ذرا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں، یعنی خوبیاں سنیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، یعنی نرم لہجے میں بات کرتے تھے، غور و فکر سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے اور ہمیشہ دوسرے کی بات کو سنتے تھے، زیادہ خاموشی اختیار کرتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتے تھے، خام خواہ کسی کی بات کو نہیں ٹوکتے تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی ملتی تو اس کی عزت کرتے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، یعنی کسی چیز کو منع نہیں کرتے۔ حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا۔ ہاں لیکن جب کوئی انسان حق کو یا سچائی کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس وقت تک ختم نہ ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم کرتے یعنی عزت کرتے اور اس کو ان کا والی بناتے تھے، یعنی ان کا ایک بڑا رہنما یا رہبر۔ اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خبر گیری کرتے، ان کی نگہبانی کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت کرتے، یعنی ان سے ان کے حالات بھی پوچھتے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے تھے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ یعنی دوسروں کی بھلائی کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار اور مددگار ہو، جو دوسروں کے غم تکلیفوں میں پہنچنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی کوئی جگہ متعین یا مقرر نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے، کوئی نمایاں جگہ۔ جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم فرماتے، سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس
پہ یہ محسوس نہ کرتا، یعنی وہاں بیٹھا ہوا مجلس میں کوئی انسان یہ محسوس نہ کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے، یعنی کسی ہر ایک کو ایک جیسی عزت دیتے تھے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتے۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کرتے، یعنی اس کو دیے بغیر نہ رہتے، یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے تھے، یعنی اس کو اگر منع بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خندہ حبیبی اور اخلاق سے سب کو نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ جبینی جو ہے، یعنی خندہ پیشانی، خندہ جبینی، خوش ہو کے ملنا، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا، اچھے اخلاق سے ملنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر، یعنی اگر کسی کو فوقیت حاصل تھی تو سوائے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آواز بلند نہ کی جاتی تھی، نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے، یعنی کسی کی عزت احترام پر کوئی خامی یا کوئی عیب یا کوئی اس کی کوئی خامی نکالنا، اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ کسی کی عیب جوئی کرنا نہیں، یعنی برائی بیان کرنا، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے، یعنی محبت دیتے تھے۔ خواجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باتے اور اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، یعنی کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے۔ یہ مجلس کے آداب بتائیں اس پیراگراف میں۔ حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے راستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر، حاصل یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے راستہ تھے، یعنی بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچاتے، یعنی ان کی طرف دوڑے چلے آتے۔ دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارفتہ ہو گئے، یعنی قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی۔ جو بہت زیادہ اکڑ یعنی غرور اور تکبر رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی نرم دل ہو گئے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی، یعنی گروہ کے گروہ اسلام قبول کرنے لگے۔ یاد رہے کہ جن خوبیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و شمائل و خصائل کی بلندی، یعنی آپ کی عادات کمال کی بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں، بہت زیادہ عروج پہ۔ ایسی چیز جس تک ان کی حقیقت اور تہ تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل یا خصوصیات خوبیوں اور صاف کو ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہم ناپ سکتے ہیں۔ بلا عالم وجود کے سب سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ جس نے مجدد کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف و خلق قرار دیا گیا، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ الرحیق المختوم قرآن تھے، الرحیق